رحم دل راجا اور عید کے تحفے۔ بہت پرانے زمانے پہلے ایک سرسبز و شاداب سلطنت تھی۔ اس سلطنت کا نام نور آباد تھا۔ یہاں کے لوگ محنتی، سادہ دل اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے تھے۔ اس سلطنت پر ایک دانا اور رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام راجا سلیمان تھا۔ راجا سلیمان کا دل اپنی عوام کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہ اکثر محل کی اونچی بالکنی میں کھڑا ہو کر شہر کو دیکھتا اور کہتا، اگر میری رعایا خوش ہے تو ہی میں سچا بادشاہ ہوں۔ اسی وجہ سے نور آباد کے لوگ اپنے بادشاہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک سال ایسا بھی آیا کہ رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہوا۔ شہر کی گلیوں میں چراغاں ہونے لگا، بازاروں کی رونق بڑھ گئی اور لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ مگر راجا سلیمان کے دل میں ایک فکر تھی۔ ایک رات وہ اپنے وزیر حکیم بلال کے ساتھ محل کے باغ میں ٹہل رہا تھا۔ راجا نے آہستہ سے کہا، بلال، عید خوشی کا دن ہے، مگر مجھے ڈر ہے کہ شاید ہماری سلطنت میں کچھ لوگ ایسے بھی رہ گئے ہوں جو اس دن خوش نہ ہوں۔ وزیر نے پوچھا، حضور والا آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ راجا نے جواب دیا، ہر گھر میں خوشی ہو، یہی بس میری خواہش ہے۔ اگلے دن راجا نے دربار بلایا۔ دربار میں وزیر، سپاہی اور شہر کے بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ راجا سلیمان نے اعلان کیا، اس سال عید پر میں اپنی رعایا کو تحفے دینا چاہتا ہوں، ایسے تحفے جو ان کے دلوں میں خوشیاں بھر دیں۔ دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کسی نے کہا شاید سونے کے سکے دیے جائیں گے، کسی نے کہا شاید قیمتی کپڑے، مگر راجا مسکرایا اور بولا، تحفہ صرف امیروں کے لیے نہیں ہوگا، یہ تحفہ ہر اس شخص کے لیے ہوگا جسے اس کی ضرورت ہے۔ راجا نے اپنے چند وفادار سپاہیوں کو حکم دیا، شہر کے ہر محلے میں جاؤ، دیکھو کہ کون غریب ہے، کون بیمار ہے اور کس کے گھر میں عید کی خوشی کم ہے۔ سپاہی سادہ کپڑوں میں شہر کے مختلف حصوں میں نکل گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کسی گھر میں کپڑے نہیں تھے، کسی گھر میں کھانے کی کمی تھی اور کہیں یتیم بچے مفلوج الحال رہتے تھے۔ سب خبریں لکھ کر وہ محل واپس آئے۔ محل میں کئی دن تک بڑی مصروفیت رہی۔ درزی کپڑے سی رہے تھے، باورچی مٹھائیاں اور سوئیاں تیار کر رہے تھے، خزانچی سونے اور چاندی کے سکے گن رہا تھا۔ ہر تحفے کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیغام بھی رکھا گیا، یہ تحفہ آپ کے لیے بادشاہ کی طرف سے ہے، عید مبارک۔ عید کی صبح آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ چاند رات کے بعد عید کی صبح سورج سنہری روشنی کے ساتھ نکلا۔ مسجدوں سے تکبیرات کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ لوگ خوشی سے نماز ادا کر رہے تھے، نماز عید ادا کرنے جا رہے تھے۔ نماز کے بعد جب لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹے تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ محلے کی گلیوں میں شاہی سپاہی کھڑے تھے، ان کے پاس تحفوں کے خوبصورت ڈبے تھے۔ سپاہی ہر گھر کے دروازے پر دستک دیتے اور کہتے، یہ تحفہ ہمارے رحم دل بادشاہ کی جانب سے ہے، عید مبارک۔ کسی گھر میں نئے کپڑے پہنچے، کسی گھر میں کھانے کے ڈبے اور غریب لوگوں کو سکے بھی ملے۔ یتیم بچوں کو کھلونے ملے، بچے خوشی سے اچھلنے لگے۔ ایک بوڑھی عورت کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ وہ بولی، اللہ ہمارے بادشاہ کو سلامت رکھے، آج ہمارے گھر بھی عید آ گئی ہے۔ اسی دن دوپہر کو راجا سلیمان سادہ کپڑے پہن کر شہر میں نکلے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ لوگوں کے چہرے پر خوشی آئی یا نہیں۔ انہوں نے دیکھا گلیوں میں بچے نئے کپڑے پہن کر کھیل رہے تھے، گھروں میں میٹھی سوئیاں پک رہی تھیں، لوگ ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید مبارک کہہ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر راجا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وزیر بلال نے پوچھا،
جہاں پناہ آپ خوش ہیں اب؟ راجا مسکرایا اور بولا، آج مجھے سب سے قیمتی تحفہ ملا ہے۔ وہ کیا؟ اپنی رعایا کی مسکراہٹ۔ اسی دوران ایک چھوٹا لڑکا راجا کے پاس آیا۔ اس نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ہاتھ میں کھلونا تھا۔ لڑکے نے خوشی سے کہا، شکریہ بادشاہ سلامت، آج مجھے پہلی بار عید کا تحفہ ملا ہے۔ راجا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس لمحے راجا کے دل میں سکون اتر آیا۔ خوبصورت عید! اس سال نور آباد میں ایسی عید منائی گئی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ہر گلی میں خوشی تھی، ہر گھر میں مسکراہٹ تھی۔ لوگ کہتے تھے، ہمارا بادشاہ صرف حکمران نہیں، ایک مہربان دل والا انسان بھی ہے۔ اور اس دن کے بعد سے ہر سال عید پر نور آباد میں ایک روایت بن گئی، جو خوش ہو وہ دوسروں کو بھی خوش کرے۔ اصل بادشاہ وہ نہیں جو صرف تخت پر بیٹھے، بلکہ وہ ہے جو اپنی عوام کے دلوں میں جگہ بنا لے۔ یہی اس کہانی کا اصل مقصد ہے۔ شکریہ۔